بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 131، 132 اور 133، یہ 3 آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں اللہ کی کتاب سے. اور یہ 3 آیات وہ ہیں کہ جن کو موضوع بحث بنایا رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنائی نے اپنی تقاریر کے اس سلسلے میں کہ جو انہوں نے انقلاب سے قبل آپ کو سمجھے تقریباً لگ بھگ 49-50 سال قبل مشہد مقدس میں یہ تقاریر انجام دی تھی کہ جب وہ تحریک کے جس کے نتیجے میں انقلاب اسلامی وجود پذیر ہوا وہ تحریک جاری تھی. تو ان تقاریر کا مجموعہ اردو زبان میں بھی ترجمہ ہوا، پہلے بھی چھپا تھا اور اب دوبارہ چھپا ہے. پہلے جو کتب چھپی تھی وہ یہاں پاکستان میں الگ الگ کتابیں تھیں، جن میں سے پہلی کتاب تھی ایمان، اس کا عنوان تھا، اور دوسری کتاب تھی توحید، اور تیسری تھی نبوت، اور چوتھی تھی ولایت. یہ چاروں موضوعات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انتہائی اہم ترین موضوعات ہیں. تو رہبر معظم نے جو عام چیزوں سے ہٹ کے ایک کام کیا، عام روش سے ہٹ کے ایک کام کیا، وہ یہ کہ اپنی ان تقاریر جن میں یہ موضوعات ڈسکس کیے گئے، اس میں بنیاد آیات قرآن کو قرار دیا، کیونکہ آیات قرآن اسلامی معارف اور تعلیمات کا وہ خالص ترین سرچشمہ ہے کہ جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. یعنی جب بندے کو ایک بات کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ قرآن میں اس طرح کہا گیا ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں رہتی چیک کرنے کی کسی اور سے، کسی اور جگہ سے کہ بھائی یہ قرآن والی بات ٹھیک ہے یا اصل بات کچھ اور ہے. جبکہ قرآن کے علاوہ باقی تمام چیزیں، احادیث، ان کے بارے میں بالآخر یہ کنفرم کرنا ضروری ہے
کہ یہ جو حدیث کے طور پر میرے سامنے بات آئی ہے، مجھے حدیث کر کے بتائی گئی ہے، یہ حدیث ہے حقیقت میں یا حدیث نہیں ہے؟ اس کو چیک کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ان میں سے سب سے جو بہترین طریقہ ہے وہ ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ جو چیز حدیث کے طور پر وہ پڑھ رہا ہے کسی کتاب میں یا کسی تقریر میں سن رہا ہے، وہ اللہ کی کسی بات کے جو قرآن میں کی گئی باتیں ہیں اس میں سے کسی کے خلاف تو نہیں۔ تو جیسے ہی خلاف ہونا واضح ہوا تو پھر انسان احتیاط کرے اور اس حدیث پر عمل نہ کرے، چونکہ رسول اللہ بھی اور ان کے اہل بیت بھی خلاف قرآن کوئی بات نہیں کرتے۔ ان تقاریر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت ہی بنیادی باتیں ان پر بحث کی گئی، اور یہ جو پہلی تقریر ہے ایمان کے موضوع پر، اس میں رہبر معظم نے جن موضوعات کی طرف اشارہ کیا ہے ان میں سے پہلا ہے تقوی، دوسرا ہے اللہ کی رحمت، تیسرا ہے مغفرت، غفران جسے کہتے ہیں، اور چوتھا ہے انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم ان چاروں کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کریں گے، انہی آیات کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اس تقریر کا رہبر معظم نے بھی موضوع انہی کو بنایا، اور ان آیات میں ان موضوعات کا ذکر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ سب سے پہلی آیت آل عمران 131 ہے، اس کے ترجمے کو غور سے سنیں۔ فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے بچو، اس آگ سے اتقو بچو، بچاؤ خود کو، التی اعدت للکافرین، جس کو تیار کیا گیا ہے کن کے لیے؟ للکافرین، کافروں کے لیے۔ تو بندہ جب یہ آیت پڑھتا ہے کہتا ہے ہماری تو بات ہی نہیں ہو رہی، تو کافروں کی بات ہو رہی، ان کے لیے تیار کی گئی، ہم تو مومن۔ تو اگر آپ اس سے پچھلی آیت دیکھنے کی زحمت کریں تو اصل بات پچھلی آیت سے شروع ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ 130 نمبر آیت، غور کیجئے گا اور پھر کنیکشن دیکھیے، کنیکشن قائم کیجئے۔ قائم تو ہے کنیکشن، لیکن ہم سمجھیں اس کنیکشن۔ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 131 اس طرح سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اے کافروں تو نہیں ہے نا، اے ایمان والو، سنتے جائے، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، کیا نہ کھاؤ؟ ربا کیا ہوتی ہے؟ سود۔ اے ایمان والو کیا نہ کھاؤ؟ سود نہ کھاؤ، اضعافاً مضاعفہ، سود در سود بڑھا بڑھا کے نہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سود کھا کے نہیں، سود کھانا ترک کر دو، اللہ کی نافرمانی سے بچو،
تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ میری بات توجہ سے سنیے گا. اللہ کہہ رہے سود نہ کھاؤ تاکہ فلاح پاؤ. کوئی بندہ کہے میں سود کھا کے بیچ میں سے حج کر لوں گا تو فلاح پا جاؤں گا. سود کا پیسہ کھا کے حج پہ چلا جاؤں گا. اور مولانا صاحب نے حدیث بتائی تھی کہ جو حج کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے شکم سے پیدا ہوا. تو ٹکا کے سود کھاؤ پہلے لوگوں سے, پھر اس کے بعد اس سود کے پیسوں میں سے تھوڑے سے الگ کرو, بہترین حج کے پیکج کا لگژری پیکج لو, بکرے کھاؤ اور چرگے کھاؤ وہاں پر, اور سارے گناہ معاف کے سمیت اس سود کھانے کے واپس آ جاؤ. ایسے ہو جو جیسے آج شکم مادر سے آیا. یہ فراڈیوں کو شیطان نے دھوکہ دیا ہوا اس طرح, کیونکہ حج حلال مال سے قبول ہوتا ہے, حرام مال سے قبول. زیارت حلال سے قبول ہوتی ہے, حرام سے قبول نہیں ہوتی. تو بس اللہ کہہ رہے ہیں فلاح پانے کا ایک راستہ کیا ہے؟ سود چھوڑ دو جو کھا رہے ہو. اگلی آیت وہ ہے جو ہم نے پڑھی, کون سی ہے؟ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. خطاب کافروں سے ہے یا مومنوں سے؟ کس سے خطاب ہے؟ مومنوں سے ہے کہ مومن صاحب اگر سود کھایا وہاں پھینکوں گا جو میں نے کافروں کے لیے تیار کیا ہو. سمجھے؟ اس آگ سے بچو. اے ایمان والو, سود در سود کر کے نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ فلاح پاؤ, اور اس آگ سے ڈرو, اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو ساری بات کیا ہوئی؟ شروع ہوا اے ایمان والوں سے اور اینڈ کہا ہوا للکافرین پر. ہو سکتا ہے کوئی پیدائشی مومن ہو لیکن اینڈ کہاں پر ہو؟ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے جہنم میں جانا ہے؟ اب یہاں پر لفظ تقوی آیا تو رہبر معظم تقوی کا صحیح معنی بیان کرتے ہیں, اور ایک بڑا خطرناک معنی تقوی کا اس سے خبردار کرتے ہیں. یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے, یاد رکھیے گا کہ اللہ نے جن الفاظ کے ذریعے اپنا پیغام انسان تک پہنچانا چاہا ہے اس کے بارے میں کئی طرح سے شیطان شیطنت کرتا ہے. ایک شیطنت یہ ہوتی ہے کہ لفظ کا معنی ہی کچھ اور بتاؤ, لفظ کا معنی ہی کچھ اور بتاؤ. جیسے ایک چھوٹا سا بچہ پوچھے آپ سے انکل ہارس کیا ہوتا ہے؟ انکل ہو چیٹر قسم کا, وہ بچے کو گدھا دکھائے باہر کھڑا ہوا اور کہے بیٹا یہ ہارس ہوتا ہے. اب وہ تو بچہ ہے, وہ جب بھی ہارس کا لفظ سنے گا اس کے ذہن میں کیا تصویر آئے گی؟ کھوتے کی, گدھے کی. بڑی ایمانداری سے, یعنی بچہ نہیں چیٹنگ کر رہا, بچے کو تو جو بتایا گیا ہارس کون ہوتا ہے اس نے دکھایا یہ باہر کتنا پیارا بیٹا ہارس کھڑا ہوا, وہ بیچارہ سمجھا گدھا کیا ہے؟ ہارس. اب وہ جس کو بتائے گا اس کو بھی ہارس کا وہی بتائے گا, جہاں بھی گدھا دیکھے گا وہ ہارس سمجھے گا اس کو. مگر یہ کہ کوئی اس کی کریکشن کرے اور اسے بقول بعض لوگوں کے گھوڑے اور کھوتے کا فرق بتائے کہ بیٹا یہ جو تجھے گھوڑا بتایا گیا یہ گدھا ہے, گھوڑا یہ ہوتا ہے, پھر اسے پتہ چلے گا میرا فراڈ ہو گیا. اسی طرح کئی لفظوں کے ساتھ بھی یہ والا کھیل دیا گیا. ہمارے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں تقوی کا جو معنی ہے وہ بالکل وہی ہے جو رہبانیت ہوتی ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والوں. رہبانیت کیا اور تقوی کیا ہے؟ رہبانیت بقول اللہ تعالیٰ کے قرآن کے بیان کے مطابق ایک بدعت تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بالکل جس کا حکم نہیں دیا تھا. بعد میں مسیحیوں کو بدعتی بندے کو یہ لگتا ہے جو نبی بتا گیا ہے نا
وہ تھوڑا تھا، یہ جو میرے ذہن میں آئیڈیا آیا نا، اگر یہ دین میں ایڈ ہو جائے کیا دین کامل ہو جائے گا۔ بدعتی بندہ یہ کرتا ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے۔ تو مسیحیوں نے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید میں بتایا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت کے جو انہوں نے نئی ایجاد کی۔ رہبانیت کیا ہے؟ جس سے راہب کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا چرچز میں راہب ہوتے ہیں، ننز ہوتی ہیں، راہبہ۔ کیا ہے وہ؟ شادی نہیں کرنی، کوئی لذت نہیں، فلان نہیں، بس اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے۔ ویسے چھپ مپ کے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پریٹینڈ یہ ہو رہا ہے کہ جناب اس کے ایس او پیز یہ ہے کہ شادی نہیں کرنی تو فلان نہیں کرنی۔ یعنی رہبانیت یعنی ترک دنیا، الگ تھلگ ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا ذکر کرو، کچھ یہ رہبانیت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں تقویٰ کا معنی یہ ہے، تقویٰ کا لفظ بولا جائے تو بجائے ان کے ذہن میں گھوڑے کے گدھا آ جاتا ہے۔ ان کو تقویٰ یہ بتایا گیا، ان کی نظر میں متقی کون ہے؟ ایک بڑا معذور قسم کا بندہ جو مشکل سے چلتا ہو، جس کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح رہتی ہو، گردن بھی ٹیڑھی ہو اس کی، ٹھیک ہے، صحیح طرح کام نہ کر سکتا ہو، یہ متقی ہے۔ وہ کہیں گے بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے۔ یعنی جو ایکچولی جو بونگا سا بندہ ہے، ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ متقی ہے، ٹھیک ہے، الگ ہو گیا، اپنی معاشرے کے متن میں موجود نہیں ہے، معاشرے کے چیلنجز کو فیس نہیں کر رہا۔ تو یہ جب تقویٰ کی ڈیفینیشن ہے، اس کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نہ رسول اللہ متقی ہے، نہ مولا علی متقی ہے۔ اس تقویٰ کی ڈیفینیشن سے دونوں کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ دونوں تو ہر چیلنج کو سامنے فیس کرتے تھے۔ ہم نے دین کی تعریف کی ہے نا، اس میں سے ایک کام یہ کیا ہے، متقی کون ہے؟ اسے راستہ ہی کوئی نہیں پتہ، گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، یہ کون سا متقی ہے؟ بے وقوف آدمی۔ باقی کام ذمہ داریاں کون ادا کرے گا؟ جو بندہ گھر جائے مسجد آئے، گھر جائے مسجد آئے، وہ تو کمائے گا کہاں سے؟ مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ نہیں ہے، یہ ہم نے خود گھر، جیسے مسیحیوں نے حضرت عیسیٰ کے بعد ذرا دین میں زیادہ اپنی مرچیں ڈال دی، انہوں نے کہا ذرا ٹیسٹ اچھا نہیں آ رہا تو ہم ملاتے ہیں بیچ میں ٹیسٹ اچھا اپنے مزاج کے مطابق کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح ہم اس کو متقی سمجھتے ہیں۔ تو رہبر معظم اس تقویٰ اور حقیقی تقویٰ کا فرق بتا رہے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تقویٰ کو رہبانیت سے مکس نہ کرو۔ جسے اسلام، جسے قرآن تقویٰ کہتا ہے، وہ غیر از رہبانیت ہے، وہ معاشرے سے کٹنے کا نام نہیں ہے کہ بندہ کہہ رہا ہو گندا معاشرہ ہے، میں جاتا ہی نہیں ہوں، جاؤں گا تو گند مجھے بھی لگ جائے گا، یہ اپنے آپ کے بارے میں اس طرح بچ رہا ہے۔ رہبر کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک مسلمان فرد خود کو متقی بناتا ہے، تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ کیسے؟ یعنی جو جیسے ایک فوجی دشمن کے حملوں سے بچنے کے لیے زرہ پہنتا ہے، دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے تلوار ساتھ لیتا ہے، نیزہ ساتھ لیتا ہے، اسلحہ ساتھ لیتا ہے۔ یہ لباس پہن کے پھر کیا کرتا ہے؟ پھر گھر بیٹھ جاتا ہے، پھر میدان میں اترتا ہے۔ اگر آپ آیات قرآن کو پڑھیں جہاں جہاں تقویٰ آیا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ تقویٰ ہے، نہ کہ گھر بیٹھ جاؤ، باہر بڑا حالات خراب ہے میں بھی خراب ہو جاؤں گا، تو پھر اس خراب حالات کو ٹھیک کون کرے گا؟ پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کون کرے گا؟ لہٰذا سست اور کام چور لوگ جن میں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ معاشرے کے اندر کوئی اصلاح کر سکے، انہوں نے اپنا نام چپکے سے متقی رکھ لیا اور عوام سمجھے کہ یہی متقی ہوتا ہے، جس کو ہر وقت نماز، روزہ، تسبیح کے علاوہ کوئی کام
ورد وظیفے کرنے کے علاوہ کوئی کام نہ ہو. اس سے کہیں کہ باہر یہ ظلم ہو گیا، اللہ غرق کرے گا بیٹا، ہمیں کیا، آپ صبر کریں. یعنی اس طرح کرتا ہے، یہ متقی ہے. اور کئی آج کل کے مذہبی پیشوا ایسے ہی متقی ہیں، انہیں کوئی غرض نہیں ہے معاشرہ کدھر جا رہا ہے، وہ بس آپ کو دم پڑھ کے پھونک دیتے ہیں، برکت ہوتی ہے اس سے. تو یہ نہ رسول اللہ ایسے متقی تھے، نہ مولا علی، نہ امام حسن، نہ امام حسین. ایسے متقی یہ لوگ نہیں تھے. یہ تو لوگوں سے لڑ پڑتے تھے. تو مسلمان جب خود کو متقی بناتا ہے تو اصل میں کیا کر رہا ہوتا ہے کہ جو سامان لازم ہے گناہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، معاشرے کی برائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، پہلے خود کو اپنے آپ کے بچاؤ کا بندوبست کرتا ہے، اور جب کر لیتا ہے تو پھر میدان میں اترتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی بچائے. جیسے فرض کریں مثال کے طور پر، اگر ایک ڈاکٹر نے کسی کورونا کے مریض کا علاج کرنا ہے، تو مثال دے رہا ہوں جو آپ کو محسوس ذرا فیل ہو جائے گی، تو وہ کیا کرے گا، وہ ایک ایسا لباس پہنے گا، اگر اس سے مریض سے انٹریکشن کرنا ہے، امکان ہے کہ اس کو نہ لگ جائے جراثیم، تو پہلے اپنی حفاظت کا بندوبست کرے گا، اور ایک وہ دے گا اپنے پلاسٹک کا پورا سوٹ پہن لیتے ہیں، وہ پہن لے، پہن کے کیا کرے گا، کہے گا ادھر میں نے جانا ہی کوئی نہیں ہے، یہیں پہ بیٹھ کے بچتا ہوں. اس سوٹ کا مطلب یہ ہے تو نے اس کو بچانا ہے. کوئی ڈاکٹر سوٹ پہن لے کہ بہت کرونا پھیلا ہوا ہے، مریضوں کو کرونا ہے تو مجھے یہ دو سارا کچھ کر لے، اور پھر کہ میں نے جانا ہی کوئی نہیں ادھر. جب اپنا بندوبست کر لے گا بچاؤ کا، پھر کیا کرے گا، پھر مریض کے پاس جائے گا، وارڈ میں جائے گا جہاں مریض پڑے ہوئے ہیں، تاکہ ان کو کرونا سے نجات. اسلام جسے تقویٰ کہتا ہے وہ یہ ہے، الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جانا کٹیا میں، گڑے میں پانی رکھ کے، تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے، تھوڑی داڑھی تھوڑی بڑی کر کے، اور تھوڑی کریم شریم سے رنگ بھی تھوڑا نورانی کر کے، ٹھیک ہے، اور لوگ امپریس ہو جائے، بڑا نور آ گیا 4-5 دنوں میں جب سے کٹیا میں بیٹھا، اور پھر وہیں پہ چندہ بندہ چلتا رہے. یہ فراڈ ہے. یہ تقویٰ یہ وہی رہبانیت کی اسلامک ورژن ہے، الگ تھلگ ہو جانا. تو کہتے ہیں کہ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو مجہز کرتا ہے گناہ سے بچنے کے لیے، بندوبست کرتا ہے، اور پھر گناہوں کے میدان میں، گناہ سے بھرے ہوئے معاشرے میں کود پڑتا ہے. گناہ کرنے کے لیے نہیں، جو آلودہ ہیں انہیں بچانے کے لیے، انہیں نکالنے کے لیے. یہ تقویٰ کا خلاصہ ہے. جب یہ تقویٰ کا معنی ہو جائے گا تو اب دیکھو تقویٰ مقدمہ بن جائے گا اور وسیلہ بن جائے گا کامیابی کا، ورنہ تقویٰ بہانہ بن جائے گا کام چوری کا. ٹھیک ہے نا، گھر بیٹھو، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی سختی برداشت نہیں کرنی، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا. بے ایمان آ رہا ہے اس کو بھی پڑھ کے پھونک رہے ہیں، ایماندار آ رہا ہے، وہ سارے ہی مرید ہیں ان کے. حرام خور بھی مرید ہیں، حلال خور بھی مرید ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں، ان کا اپنی پیری کی پرواہ ہے. لیکن مولا علی ایسے پیر نہیں ہیں. مولا علی کے جو دوست تھے وہ بھی جان قربان کرنے والے، اور جو دشمن تھے وہ بھی خطرناک ترین دشمن تھے. چونکہ مولا پڑھ کے پھونکتے نہیں تھے کہ 2 نمبر بندے بھی آ رہے ہو، مولا آپ ماشاءاللہ خلیفہ بھی بن گئے ہیں، ذرا دم کر دیجئے نا، برکت ہو جائے. مولا کہتے پہلے جو حرام کھایا باہر نکالو، پہلے جو بیت المال میں سے حرام کھایا بعد میں دم کروں گا میں تم، اور اگر نہیں نکالو گے تو پھر وہ دم کروں گا کہ ساری مرضیں تمہاری ٹھیک ہو جائے گی. تو مولا تو یہ تھے. لیکن آج کا جو 2 نمبر آدمی یہ کیا کرتے ہیں، سب کے ساتھ سیٹنگ بنی ہوئی ہے. تو یہ تحریف ہے. تو اگر تقویٰ یہ ہو جائے گا جو بیان کیا گیا، تو تقویٰ پھر کامیابی کا مقدمہ اور وسیلہ بن جائے گا. اور آپ اس کو بڑی اچھی طرح سے جب تقویٰ کا معنی سمجھ جائیں تو پھر آپ دیکھیں معاشرہ کیسے تبدیل ہوگا. یہ معنی بھی آپ کو اچھی طرح پتہ
چل جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ آیت نمبر 132 بس یاد رکھنا آپ نے تقوی اور رہبانیت کا فرق۔ رہبانیت کو تقوی کبھی نہیں سمجھنا۔ تقوی اپنے بچاؤ کا بندوبست کر کے پھر دوسروں کو بچانے کا نام تقوی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا متقی ہے، گھر بیٹھنے والا متقی نہیں ہے۔ اس کو کسی نے گمراہ کر دیا یا وہ ہے ہی بے ایمان، چکر دے رہا ہے۔ آیت نمبر 132 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اور اطاعت کرو، فرما برداری کرو اللہ کی اور رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سادہ سا ترجمہ ہے یا سادہ سا نہیں؟ بہت سادہ سا ترجمہ ہے، معنی ہے، لیکن بات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ بہت سارے لوگ اس فارمولے کے جو اللہ دے رہا ہے کہ اگر تم میری رحمت چاہتے ہو تو کیا شرط ہے؟ بولیے، یہ دیکھیں نا، اب غور سے سنے پہ اس طرح قرآن مجید کو پڑھا کریں، تھوڑا تھوڑا پڑھا کریں، آیت کو دیکھا کریں کیا کہہ رہے، کس چیز کو کس چیز سے ریلیٹ کر کیا جا رہا ہے، کس شرط پر کیا ملے گا، تب آپ کو گھپلے بھی پتہ چلیں گے کہ اللہ تو کہہ رہے یہ ہوگا تو نتیجہ یہ نکلے گا، ہم اس کے بغیر ہی نتیجہ نکال رہے ہیں۔ مثلا وہ کسی نے کہا تھا کہ مولانا صاحب اگر کسی نے وضو نہ کیا ہو اس کی نماز ہوگی؟ بندے نے وضو نہ کیا ہو اس کی نماز ہو جائے گی بغیر وضو کے؟ نہیں ہوگی نا، ٹھیک ہے۔ تو ایک بندے نے مولانا سے پوچھا، مولانا بغیر وضو کی نماز ہو جاتی ہے؟ تو مولانا نے کہا کہ بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی۔ کہتا کیسے نہیں ہوتی؟ میں پچھلے 15 سال سے پڑھ رہا ہوں، میری تو ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہو جاتی کے باوجود نہیں ہوتی۔ تو کئی لوگ دین سے اس طرح جنت میں جانا چاہ رہے ہیں، بغیر جیسے بغیر وضو کے نماز کر لیتے ہیں، اسی طرح بغیر اللہ کی اطاعت کے جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات اس آیت کے ذیل میں اللہ تبارک و تعالی رہبر معظم نے، اللہ کے اس فرمان کے ذیل میں رہبر معظم نے ایک بہت اچھا نقطہ بیان کیا، بڑا زبردست ہے قرآن میں، لیکن انہوں نے ذرا کھول کے بیان کیا۔ کہتے ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ میری رحمت چاہتے ہو تاکہ میں تم پہ رحم کروں، تم پہ رحمت نازل کروں، تو پہلے تم ایک کام کرو، اور وہ کیا ہے؟ میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے؟ اور جب تم یہ کرو گے تم میری رحمت کے قابل ہو جاؤ گے، میں کروں گا۔ تو وہاں پہ رہبر فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا بنا لیا، جہاں پر اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کرتے دین والی، وہاں پہ کہتے کوئی پوچھے وہ تو نے یہ نہیں کیا، کہتے اللہ رحم کرے گا۔ او کوئی نہیں بھائی، اللہ رحم کرے گا۔ یہ مسئلہ ہو گیا، اللہ رحم کرے گا۔ وہ تو نے فلانے اس کا نقصان کر دیا، اللہ رحم کرے گا۔ تو اللہ نے کہا میں رحم کروں گا جب تم میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو گے۔ تم جہاں پہ 2 نمبری کر رہے ہو وہاں پہ کہتے ہو اللہ رحم کرے گا۔ بھائی یہ برا کام کیوں کر رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو، اللہ غفور الرحیم ہے، رحم کرے گا۔ الٹ کر دیا، اللہ نے کہا اطاعت کرو تو میں رحم کروں گا، اور ہم کہتے جہاں پہ اطاعت نہیں کرتے وہاں پہ کیوں نہیں اطاعت کر رہے؟ کہتے اللہ رحم کرے گا۔ الٹ کر دیا، تحریف کر دی۔ جیسے تقوی کو رحمانیت بنا دیا، اس طرح اللہ کی رحمت کو اللہ سے نہیں پوچھا بھی کیسے ملے گی، خود بنا لی۔ اللہ کہتا ہے اپنی ذمہ داری ادا کرو جو میں نے دی ہے، تب تم پہ رحم کیا جائے گا۔ ہم جہاں پہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے کہتے ہیں یا اللہ رحم فرما، ٹھیک ہے؟ مثلا حدیث ہے، امام علی علیہ السلام سے بھی ہے، امام حسین علیہ السلام سے بھی نقل کی گئی ہے
توجہ کریں، اس کا پریکٹیکل مثال، عملی مثال۔ وہ حدیث اس طرح آئی ہے، کتب میں روایت کی گئی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا، کر دو کہ ترک نہ کرنا، ورنہ تمہارے بدترین لوگ، تمہارے معاشرے کے گندے ترین کرپٹ اشرار، ان کو اللہ تمہارے سروں پہ مسلط کر دے گا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کرنے کا نیچرل رزلٹ گندے بندے تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں مانگیں گے لیکن اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ اب ہم نے کیا کیا؟ امر بالمعروف چھوڑ دیا، نہی عن المنکر چھوڑ دیا، اب گندے بندے مسلط ہو گئے۔ یعنی اللہ نے کہا تھا کرو امر بالمعروف، ہم نے نہیں کیا، کرو نہی عن المنکر، ہم نے نہیں کیا، اب اس کا رزلٹ، نیچرل رزلٹ نکل آیا، گندے بندے ہمارے سروں پہ چڑھ کے حکمران بن گئے۔ اب اللہ سے کہہ رہے یا اللہ رحم فرما، لگا تم پہ رحم فرمانا ہی نہیں ہے، تم 2 نمبر لوگ ہو، تم ذمہ داری ادا نہیں کرتے بنی اسرائیل یہودیوں کی طرح۔ اس ٹائم پہ کہتے ہو اللہ اور موسیٰ خود جا کے لڑو، خود تم صرف لنگر کھاتے ہو، ذمہ داری ادا نہیں کرتے، پھر جب کام خراب ہو جاتا پھر کہتے ہو یا اللہ رحم فرما۔ ایسی قوموں پہ اللہ رحم، بڑا قرآن کے فارمولے بڑے کلیئر ہیں، اور اگر بغیر اللہ اور رسول کی اطاعت کے اللہ کی رحمتیں ملا کرتی تو مسلمان دنیا میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ انگریز ہم سے بھیک مانگا کرتے، انگریز تڑپا کرتے پاکستان کا ویزا لگوانے کے لیے کہ ہم وہاں کی ہم نے نیشنلٹی لینی ہے، مر رہے ہوتے، منتے مان رہے ہوتے چرچوں میں جا کے کہ اے بی بی مریم اگر میرا پاکستان کا ویزا لگ جائے تو میں پتہ نہیں کتنے بکرے ذبح کروں گا، وہ کر رہے ہوتے، میں فلانے چرچ میں ادھر کیا کہتے ہیں ویٹیکن میں زیارت کے لیے جاؤں گا اگر میرا پاکستان کا الٹ ہو رہا ہے، یہاں پہ منتے مان رہے ہیں ادھر جانے کے لیے۔ تو اللہ کی رحمت کی شرط کیا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اگلا نکتہ، رہبر فرماتے ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ اگر اللہ کہتا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی کیوں کہی؟ تو کہا کہ اگر اللہ کے ساتھ، اللہ اپنے ساتھ اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کا ذکر نہ کرتا تو کچھ فراڈیے چکر دے دیتے لوگوں کو، کہتے ہم اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اب اللہ نے خود تو نہیں آ کے بتانا نا، توجہ کریں، ہم وہ کیا دعویٰ کرتے؟ ہم بھی اللہ کو، مثلا یہودی رسول اللہ کے بدترین دشمن کیا کہتے تھے؟ ہم اللہ کو نہیں مانتے تمہاری نہیں مانتے۔ تو اللہ نے ان کو ان کی پنکچر کرنے کے لیے گاڑی کیا کیا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ نہیں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ۔ کب رحمت ملے گی اللہ کی؟ اللہ کی اطاعت اور ان چکر بازوں کا کام خراب کر دیا جو ہو سکتا ہے دعوے دار بن کے کیا کہتے تھے ہمیں بھی اللہ سے محبت ہے، ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، ہم آپ کی نہیں مانیں۔ لہذا فرمایا اللہ اور رسول۔ اچھا پریکٹیکلی آئے دیکھ لیں، مثلا ہم بعض اوقات شیعہ حضرات کا آپس میں لے لیں، یہ بھی شیعہ مولا کی ولایت کا قائل، یہ بھی شیعہ مولا کی ولایت کا قائل، یہ بھی امام زمانہ کا منتظر، یہ بھی امام زمانہ کا منتظر، آپس میں لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی کہہ رہا ہے مولا علی کی اطاعت، یہ بھی کہہ رہا ہے مولا علی کی اطاعت، لیکن آج کس طرح پتہ چلے گا مولا علی کی اطاعت کیسے کرنا؟ آج کے دور میں بہرحال اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بھی کہہ رہا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے، یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے، یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے، تو بالآخر کون سی جگہ سلیکٹ کروں میں؟ ورنہ تو بندہ پزل ہی رہے گا، کبھی کہے گا یار سارے ہی ٹھیک ہیں، تو سارے تو ٹھیک نہیں ہوتے، حق صرف ایک ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے ساتھ رسول کی اطاعت لازم کی تاکہ یہ بہانہ ان کے ہاتھ سے چلا جائے جو یہ کہتے تھے کہ ہم بھی تو اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ اللہ کے نبی نہیں تھے، آپ کی ہم نہیں مانتے، ہم ان کی مان رہے ہیں۔
تو اللہ نے فرمایا کہ کب رحمت ہوگی؟ جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے. ایک اور پہلا نقطہ کیا تھا؟ رحمت کب ہوگی؟ جب اطاعت کرو گے. رحمت کب ہوگی؟ جب نہ یہ کہ اطاعت نہ کرو اور بس تم بیٹھ کے دعا میں یا اللہ رحم فرما یا اللہ رحم فرما، اور وہ سارے کام کر رہے ہو جس سے اللہ رحم نہیں کرتا، اور وہ نہ کر رہے ہو جس سے اللہ رحم کرتا ہے، پھر دعائیں مانگو اللہ ہم پر رحم فرما. صلوات پڑھ دے محمد والے. بس یہ 2 آیات ہوگی. واتقوا النار التي اعدت للکافرین، بچو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اگلی آیت واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اگلی آیت، اگلا موضوع اگلی آیت، اور وہ ہے مغفرت. اس کا ذکر آل عمران کی آیت نمبر 133 میں. فرمایا وسارعوا، اور جلدی کرو، سرعت، جلدی کرو کس کی طرف جانے میں؟ الی مغفرت من ربکم، اس مغفرت کی طرف جانے میں جلدی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے ملتی ہے. وجنت، اور اس جنت کی طرف جانے میں جلدی کرو. عرضها السماوات والارض، جس کی وسعتیں اس کا مقابلہ تمہارے کراچی کے پلاٹ اور وہ نہیں کر سکتے. جائیدادیں، اس کا وسعت کا مقابلہ. عرضها السماوات والارض، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جتنی ہے. اس پراپرٹی کے لیے پتہ نہیں 1000 گز کے پلاٹ کے لیے، یا البتہ مجھے گزوں کا حساب صحیح طرح آتا نہیں ہے، ادھر پنجاب میں جو نا کنال اور مرلے ہوتے ہیں، تو چھوٹے سے پلاٹ کے لیے صبح و شام محنت کرنے والے کہ میں نے خریدنا اور پھر میں نے گھر بنانا ہے. تھوڑا ہماری آفر پہ بھی غور فرما. عرضها السماوات والارض، ہم نے بھی کچھ پراپرٹی رکھی ہوئی ہے لیکن ہم نے اس کی کوئی قیمت رکھی ہے کہ یہ پراپرٹی اس کو ملے گی. اس کی وسعت آسمانوں اور زمین جیسی ہے. اعدت للمتقین، اور وہ تیار کی گئی ہے. کون اس پلاٹ کو کا مالک بننے کے لیے کوالیفائی کرتا ہے؟ متقین. اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. ادھر والا پلاٹ بے ایمانی سے خرید رہا ہے، وہ والا پلاٹ کبھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ وہ ایمانداروں کے لیے، وہ متقین کے لیے. اب توجہ کیجیے، ترجمہ کیا ہو گیا؟ اس مغفرت کی طرف جانے میں جلدی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے، اور اس جنت کی طرف جانے میں جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جیسی ہے، جو تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ للمتقین، متقین کے لیے. اس آیت میں رہبر معظم نے جو نقطے 2 ڈسکس کیے ان میں سے ایک ہے سرعت. یہ اللہ نے فرمایا سارعوا، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کہتے تھے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، سپیڈ تھوڑی ہے، تیز کر دو. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر، یہ مراد ہے سپیڈ سے. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ یہ مراد نہیں. جلدی سے کیا مراد؟ ایک یہ ڈسکس کیا، اور دوسرا مغفرت کیا ہوتی ہے. دونوں بہت امپورٹنٹ باتیں. یہ بھی انہی چیزوں میں سے کہ جن کا ایکچوئل تصور، صحیح تصویر ہمارے ذہنوں میں نہیں. سرعت کی مثال یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ مثلا گاڑیوں کے قافلے میں کہیں جا رہے ہو، گاڑیاں ایک خاص سپیڈ سے جا رہی ہیں اور کیلکولیٹ کیا ہوا ہے کہ اس سپیڈ سے چلیں گے تو منزل پر، مثلا آپ نے کسی شادی پہ جانا ہے، کسی جگہ پہ جانا ہے، کوئی پروگرام اٹینڈ کرنا ہے، تو آپ ایک قافلے کی شکل میں نکلے ہو
چند گاڑیاں جا رہی ہیں خاص سپیڈ کے ساتھ، اور اس سپیڈ کے ذریعے آپ نے کیلکولیٹ کیا ہوگا کہ اس سپیڈ سے اتنے گھنٹوں میں ہم وہاں پر مثلا 6 گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے۔ گاڑی چلاتے چلاتے نا آپ نے سائڈ پہ دیکھا نا چائے کا موڈ آپ کا بڑا سخت بن گیا کہ نا چائے پیے بغیر گزارا نہیں۔ آپ نے چائے والا ایک ڈھابا دیکھا روڈ سائڈ پر اور کٹ مار کے آپ نے گاڑی روڈ سے اتاری اور جناب چائے کو آرڈر کیا، بیٹھ گئے لات پہ لات رکھ کے اور گھنٹہ گزار دیا چائے پیتے ہوئے گپے مار کے۔ اب اگر آپ نے ٹائم پر منزل پر پہنچنا ہے تو پہلے والی سپیڈ سے پہنچیں گے؟ 1 گھنٹہ آپ نے چائے پینے میں فلان کرنے میں انجوائے کرنے میں لگا دیا۔ اب آپ کو تھوڑی سپیڈ کیا کرنی پڑے گی؟ تیز کرنی پڑے گی۔ تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم نے اپنی زندگی میں مثلا بجائے خیر میں سبقت لے جانے کے غلط انجوائے کرتے رہے ہو، چیزوں سے حرام کرتے رہے، پیچھے رہ گئے ہو قافلہ خیر سے، تمہارا ٹائم تو دیکھیں، تمہارا ٹائم تو اتنا ہی تھا جو اللہ کو پتہ ہے، ایک محدود ٹائم ہے تمہارا، وہ تم نے اس میں سے کافی سارا ضائع کیا ہے۔ تو اب کیا کرو؟ اب ڈھیلے نہیں چلنا، تھوڑا ایکسلریٹر پر تھوڑا زیادہ پاور رکھو، جلدی کرو، سپیڈ بڑھاؤ۔ کس طرف جانے کے لیے؟ منزل کیا ہے؟ مغفرۃ من ربکم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم۔ مغفرت کیا ہے؟ کوئی لوگ سمجھتے ہیں مغفرت یہ ہے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں۔ تو رہبر فرماتے ہیں مغفرت کا پہلے میننگ بیان کرتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد والے۔ دیکھیں، اگر کسی بندے کے بدن میں، باڈی میں کھیلتے ہوئے، فٹ بال کھیل رہا تھا، کرکٹ کھیل رہا تھا، زخمی ہو گیا، زور سے ہارڈ بال سے کھیل رہا تھا، لگا سر پھٹ گیا، باؤنسر لگا اس کا سر پھٹ گیا، اس حالت میں کھیل سکتا ہے؟ جتنا زبردست پلیئر ہو، ابھی وہ شاہد شاہ افریدی کی انجری ہو گئی تھی، باہر چلا گیا، ٹھیک ہے، پوری قوم کا دل خراب ہوا، لیکن اس کو باہر جانا پڑا، انجری ہو گئی۔ اب جب انجری ہوتی ہے تو ایک بندے کو انجری ہوئی اور وہ اب اپنا کام پراپرلی نہیں کر سکتا، دوڑ صحیح طرح نہیں سکتا، کوئی بھی کام جو صحیح طرح نہیں کر سکتا، وہ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ مجھے نا مثلا بازو میں انجری ہو گئی ہے، تو آپ پلیز میرا کیا کریں، بینڈیج کر دیں، پٹی کر دیں، سٹچز لگا دیں، کٹ زیادہ لگ گیا تو تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ یہ ڈاکٹر سے کہہ رہا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر اس کا بندوبست کرنے لگتا ہے، یہ اس کے ہاتھ میں چاقو ہے، دوسری طرف بھی ویسی انجری خود ہی لگا دیں، ڈاکٹر کیسے ریئیکٹ کرے گا؟ کہے گا کیا یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ ڈاکٹر کی جگہ بیٹھ جائیں، لیکن تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، اس کا اسٹوپڈ حرکت کیا ڈاکٹر صاحب سوری دو غلطی ہو گئی، آپ نہیں کروں گا، اس کو بھی اسٹیچ کر دیں۔ ڈاکٹر تھوڑا موڈ خراب کر کے، ٹھیک ہے یہ کیسا بندہ ہے، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں اس کو بھی دیکھتا ہوں، ادھر دیکھنے لگا آپ نے ٹانگ میں ماری اپنی، ڈاکٹر کہے گا نکل یہاں سے، تیری جگہ پاگل خانہ ہے، پہلے دماغ کا علاج کرا پھر میں تیرے زخموں کا علاج کروں۔ ہماری استغفار یوں ہی ہے، یہ مغفرت کا عربک جو میننگ ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، بینڈیج کر دیتا ہے، اگر ہڈی ٹوٹی تھی کہتا ہے اس کو پلسٹر کر دیا، یہ ہڈی آہستہ آہستہ گرو کر کے اپنی نیچرل جگہ پر آ جائے گی، آپ نے احتیاط کرنی ہے، پھر نہیں کلا بازیاں لگانی، نہیں کھیلنا، ٹھیک ہے، کرکٹ نہیں کھیلنی، فٹ بال نہیں کھیلنا جب تک کہ یہ انجری فل ریکور نہیں ہو جاتی، پھر آپ کو تو یہ گولیاں کھاؤ
تاکہ یہ جو گوشت پھٹ گیا یہ سیلز اگائیں گے اور یہ آپ کا جو یہ کمی ہوگی یہ پوری ہو جائے گی، بازو آپ کا نارمل ہو جائے گا. تب یہ جو پروسیس ہے ہیلنگ کا، دوبارہ گیپ فل ہو جانے کا، زخم بھر جانے کا، یہ ہے مغفرت. ٹھیک ہے. اب ہم سے گناہ ہوا، ہم آئے مسجد میں اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ ڈاکٹر والی مثال یاد رکھیں، یا اللہ میرے گناہ کی مغفرت فرما. اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل مغفرت کرتے. باہر نکل کے پھر چھرا مارا ہوا، یا اللہ مغفرت فرما. پھر جھوٹ بولا، یا اللہ مغفرت فرما. یہ عجیب آدمی ہے، ادھر سے زخمی بھی کیے جا رہے، کہہ رہے بیڑے لگا میں نوکر لگاؤں تیرا. پہلے اپنا رویہ ٹھیک کر. اس طرح مغفرت، تیرا تو موڈ ہی نہیں لگ رہا تیرے زخم ٹھیک ہو، تو خود ہی لگائی جا رہا بار بار. مغفرت کیا ہے؟ اگر واقعی چاہتے ہو زخم بھر جائے، جو گیپ لگ گیا فٹ ہو جاؤ، نیکیاں کر سکو، آگے بڑھ سکو. ٹھیک ہے. جو نہیں صحیح عبادت و اطاعت کر پا رہے، وہ بدن کے زخم کی مثال تھی. گناہ روح کو زخمی کرتا ہے. گناہ کہاں چوٹ لگاتا ہے؟ روح پہ چوٹ لگاتا ہے. جیسے زخمی بدن صحیح طرح گیم نہیں کھیل سکتا، اسی طرح گناہوں سے زخمی روح نیکیاں نہیں کر سکتی، رغبت نہیں ہوتی، اس کا دل نہیں کرتا. ٹھیک ہے. جیسے بیمار بندے کا سامنے بہترین کھانا رکھ دو، اس کا دل کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بندہ بیمار ہے تو نہیں کرتا. آپ نے بیمار دیکھے ہوں گے، کئیوں کو تو زبردستی کھلانا پڑتا ہے، اور یار کچھ تو کھا لے مر جائے گا، تو کہتے ہیں دل ہی نہیں کر رہا. اس کو کہتے ہیں یار تیری فیوریٹ ڈش لے کر آؤں گا، چھوڑ فیوریٹ ڈش کا بھی دل نہیں کر رہا. بندہ بیمار ہے، ڈش کا کوئی قصور. تو یہ جو ہمارا اللہ کی اطاعت کا، نیکیوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی، بیمار اور زخمی روح کی وجہ سے ہے. کس نے زخمی کی؟ ہم نے خود. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کافی زخم لگ چکے ہیں، جلدی کرو، جلدی کرو، فرسٹ ایڈ لو، ایمرجنسی تمہارا علاج ہو، تاکہ اللہ کی مغفرت کی طرف تم جا سکو. بس دو لفظ آ گئے، جلدی کرو، دیر نہیں کرو. دوسرا مغفرت، اور پھر مغفرت کا انہوں نے میننگ بیان کیا تاکہ پتہ ہو کہ مغفرت یہ نہیں ہے کہ استغفار کی تسبیح پہلے ایک نکالتا تھا اب میں نے 3 نکالنی شروع کر دی. باہر ویسے کا ویسا ہی ہے. ڈاکٹر سے کہہ رہا ہے مجھے پٹی لگا، شام کو آتا ہے پھر 8 زخم اور لگائے ہوتے ہیں. ڈاکٹر کہ ایک دفعہ پر کنٹرول کرے نکل جائے یہاں سے، تیرا کام نہیں. تو مغفرت کا معنی یہ ہے. صلوات پڑھے محمد والے میں. تو فرماتے ہیں مغفرت یعنی کیا؟ کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مغفرت جو ہے وہ ایسے ہے جیسے بندہ کوئی کام نہ کرے، دوسرا بندہ کام کرے. میں نے کام نہیں کیا، اس نے کمائی کی ہے، میں کہتا ہوں تیرے پاس تو ہے مجھے بھی دے دے. کہتا کام کر، کام نہیں کرنا. دوسروں کی کمائی جیسے بندہ کھاتا ہے نا، تو صحیح پیسوں کا استحقاق کون رکھتا ہے؟ جو کام کرتا ہے. باقی دوسرے کام کرے ہم کھائیں گے. ٹھیک ہے. جیسے بعض مانگنے والوں کا موٹو ہوتا ہے اتنی دنیا کام کر رہی ہے، مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں صرف مانگ شانگ کے نکلوا لوں گا ان سے. کہتے ہیں اب سے مغفرت بھی یوں ہی ہے. مغفرت کا تقاضا پورا نہیں کرنا، اللہ سے کہنا یا اللہ دے دے، جیسے فقیر مجھے دے دے، دے دے، 10 روپے دے دے، 100 روپیہ دے دے، فلان کر دے اللہ کے نام پہ. کام نہیں کرنا خود. اسی طرح کچھ لوگ مغفرت چاہتے ہیں، گناہ نہیں چھوڑنے، یا اللہ مغفرت فرما دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، فلان کر دے. یہ فرما رہے. تو فرماتے ہیں کہ غفران یا مغفرت یعنی وہ خلا جو گناہ کی وجہ سے اور نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے انسان کی روح میں آ گئے. جیسے گوشت میں گیپ آ جاتا ہے، گوشت خراب ہو جاتا ہے، نیا اگنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح روح انسان میں جو خلا آ گیا ہے گناہ اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، وہ ختم ہو.
وہ کب ختم ہوگا؟ جب آہستہ آہستہ اگے گا، نہ کہ تم خود دوبارہ وہی حرکت کرو اور زخم لگتا جائے۔ کیسے برطرف ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس کو مغفرت کہتے ہیں۔ یہ مغفرت کا پروسیس کب کام کرتا ہے؟ جب گناہ ترک کر دیا جائے، دوبارہ زخم نہ لگایا جائے، جلدی کی جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ایک موضوع رہ گیا جو میں نے شروع میں نام لیے تھے، وہ ہے انفاق۔ اور کیونکہ شروع میں جو میں نے آیات تلاوت کی تھی تو وہ 3 آیات کی تلاوت پھر ایک قسم کی تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، تو میں رک گیا تھا۔ ایک آیت اور ہے، اور وہ ہے آیت نمبر 134 جس میں انفاق کا ذکر، وہ میں نے نہیں تلاوت کی تھی شروع میں۔ کہانی کہاں تک پہنچی؟ شروع سے ریپیٹ کرتے ہیں۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، ایک، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، 2، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہاں تک ہماری کہانی پہنچی، داستان یہاں تک پہنچی۔ اگلا کیا ہے؟ متقین کا جب نام آیا تو پھر اللہ نے متقین کی کچھ نشانیاں بتائی۔ پہلی نشانی الذین، یہ آیت نمبر 134 ہے آل عمران، الذین ينفقون، وہ لوگ جو انفاق کرتے ہیں، وہ لوگ جو متقی ہیں۔ کون متقی؟ جو کیا کرتے ہیں؟ انفاق کرتے ہیں۔ انفاق کا سادہ اردو ترجمہ کیا ہے؟ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، خرچ کرنے کو انفاق کہا جاتا ہے۔ اور آیت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء، ان پہ اچھے دن چل رہے ہو یا ان پر مشکلات کے دن چل رہے ہو۔ یہ بڑے کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مثال دوں آپ، بندہ فرض کرے، بندہ جناب کسی دینی پروجیکٹ میں، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، مثلا کار خیر میں، اس نے کہا کہ میں ہر مہینے اتنا دوں۔ غور سے سنیں تاکہ میں میرے سوال کا جواب دیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کو ہر روز اس نے اپنے لیے جو پلاٹ خریدا ہے اس کی قسط بھی دینی ہے ہر مہینے، ہر مہینے مسجد میں بھی دیتا ہے اور کدھر دیتا ہے؟ پلاٹ کے لیے بھی دیتا ہے۔ تو اگر خدا کا خاصہ تھوڑی سی مالی مشکلات بنے، پلاٹ کی قسط روکے گا یا مسجد میں دینا روکے گا؟ کہاں روکے گا؟ مسجد میں دینا روکے گا۔ تو یہ آیت یہ بتا رہی ہے ينفقون في السراء والضراء، مشکل ہو یا آسانی ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں چھوڑنا۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو قابو میں رکھنا۔ کچھ لوگوں کو فخر اس بات پہ ہوتا ہے مجھے غصہ مت چڑھانا، غصہ آ جائے نا میں یہ کر دیتا۔ قرآن کی آیت اس پہ پھٹکار پھینک رہی ہے، جس کو یہ اپنا فخر سمجھ رہا ہے، غصہ میں پھر یہ ہو جاتا ہے۔ والکاظمین الغیظ، اپنے غیظ و غضب کو، غصے کو، اس کا ترجمہ کیا ہے پی جانے والے، ہر جگہ پینا نہیں ہوتا، اس کا صحیح ہے قابو میں رکھنا، کیونکہ بعض جگہ پہ غصہ کرنا ہی ہوتا۔ کوئی آپ کی عزت پر حملہ آور ہے، آپ ٹھنڈے بیٹھے ہوئے، پھر مجھے غصہ نہیں ہوتا، کاظمین الغیظ والی آیت پڑھنا شروع کرنا۔ بھائی اللہ نے یہ جو اندر غضب رکھا ہے، اس کا ایک جگہ بھی ہے جہاں پہ اس کو یوز کرنا۔ جیسے کوئی بندہ ہو بندوق خریدے اپنے گھر کی سیکورٹی کے لیے، کبھی چڑی مار رہا ہو، کبھی طوطا مار رہا ہو، فلاں
جس دن بھائی ڈاکو آئے تو وہ کام شروع کر جو ایکچوئل جگہ بندوق استعمال کرنے کی وہاں سے کام خراب ہوتا ہے. پہلے بندوقیں دکھا رہے لوگوں کو میرے پاس یہ ہے, ہوائی فائرنگ کر رہا ہے. جب ٹائم آیا چل رہی نہیں ہے, چونکہ صحیح جگہ پہ انہیں سے چلتی ہے جنہوں نے اس کی پریکٹس کی ہوتی ہے. یہ تو شو مارنے کی پریکٹس کی ہوئی لوگوں کو دکھا دیتی ہوائی فائرنگ, اب ڈر رہا ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کو ہمیشہ غلط جگہ پہ غصہ آتا ہے, کمزور پہ غصہ آتا ہے. اپنے سے طاقتور ہو, وہ گالیاں بھی دے رہا ہو, یہ 32 کے 32 دانت نکال کے کھڑے ہوتے ہیں. تمہیں پتا ہوتا ہے یہاں میں کوئی بولوں گا تو مارے گا آگے سے. آپ باہر آ کے اپنے سے چھوٹا دیکھتے سارا غصہ اس پہ نکالتے. کہتے ہیں کسی بندے نے ایک نوکر رکھا ہوا تھا اپنے ساتھ, تو ایک دن وہ کہیں گیا تو کسی چودھری کسی سردار کے ڈیرے پر اس نے اس کی بڑی بےزتی کی. وہ سنتا رہا. جب باہر آیا تو اس نے نوکر سے کہا سیدھا ہو, سامنے کھڑا. نوکر بیچارہ سیدھا ہو, کس کے تھپڑ مارا بےزتی کی. اس غریب نے کہا کہ میرا کیا قصور ہے؟ کہتا تیرا قصور کوئی نہیں ہے, یہ اس کے حصے کی ہے, کیونکہ اس کو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا, لیکن تجھے میں کچھ کہہ سکتا. والکاظمین الغیظ, غصے کو قابو میں رکھنے والے, یعنی جہاں پہ نہیں کرنا وہاں آ بھی گیا تو مت کر. اور والعافین عن الناس, لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینے والے. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے. بس یہ جو متقین ہیں یہ محسنین بھی. تقویٰ اچھا کام کرواتا ہے, اسی کو احسان کہتے ہیں عربی زبان. ٹھیک ہے, اب اس آیت میں بس یہ سن لیں جملہ اور آپ کی زحمت تمام کروں. رہبر نے جو نقطے اس آیت سے بیان کیے وہ یہ ہے, با تقویٰ لوگوں کی 3 اہم خصوصیات متقین کی, جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے. 3 اہم خصوصیات, خوشی اور ناخوشی دونوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, غصے پر قابو رکھنا, لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنا. نمبر 2, انفاق کیا چیز ہے. دوسرا نمبر انفاق کا عام ترجمہ میں خرچ کرنا. تو رہبر فرماتے ہیں کہ انفاق خرچ کرنا ہے, لیکن نہ ہر خرچ, خاص خرچ. بہت اہم بات ہے. جب آپ خدا کی راہ میں دینے لگے یہ بات یاد رکھیں. اس کی مثال دی, وہ مثال میں یہاں پہ نہیں دی, جو ایکچوئل کتاب ہے میرے پاس خلاصہ لکھا ہوا ہے, وہ مثال سے. مثلا یہ جگہ ہے, یہاں پر مثلا کچھ بچے ایسے ہوں کہ جن کے والدین ان کے تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے, ان کی وجہ سے ان کا اسکول چھوٹ رہا ہو. کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو کھانا نہیں کھا سکتے, انہیں کھانا نہ مل رہا ہو. ایک سیٹھ صاحب آئے اس علاقے میں, آئے سیٹھ صاحب, اور ان کو بتایا جائے یہ مسائل ہے, یہ مسائل ہے, یہ مسائل ہے. سیٹھ صاحب مسائل شاید سنتے رہے اور اندر بیٹھ کے کہے یار یہ کیا کلر کمبینیشن ہے مسجد کا, یہ ادھر یہ کر دیا وہ کر دیا, مسجد مزہ ہی نہیں آ رہا, یہ پیسے میں دیتا ہوں یہ سارا رنگ جو ہے نا چینج کر, اللہ کے نام میں خرچ کر کے چلے تھے. بھوکے رہ گئے, تعلیم جن کی جا رہی تھی ویسے کہ ویسے رہ گئے, اپنے ٹیسٹ کے مطابق کلر چینج کروا لیں. اب کھینچ تاڑ کے کہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے, لیکن یہ کام کہاں, اور وہ کہ جو بیچارے بھوکے بیٹھے تھے, جو پڑھ نہیں پا رہے تھے, وہ کام. انفاق کسے کہتے ہیں؟ انفاق کا اصل عربی میں معنی ہے کسی خالی جگہ کو بھر دینا, کسی گیپ کو فل کر دینا. اور یہاں تو رنگ ہوا ہے, ٹھیک ہے گزارا ہو رہا, نہیں میرا ٹیسٹ نہیں, یہاں پہ کروں, میں چاہتا ہوں اور خوبصورت لگے. بہت اچھی خواہش ہے, لیکن پہلے جو اہم تر چیز ہے ان کو تو دیکھ لے تم. اسے کہتے ہیں انفاق. سوچ کر صحیح جگہ پر, جہاں زیادہ ضرورت ہے, جہاں کوئی خلا پر ہوگا,
وہاں پر خرچ کرنا، نہ یہ کہ اندھا تم خرچ کر دیں، اللہ کے راہ میں خرچ کر۔ تو رہبر فرماتے ہیں انفاق کا کیا مطلب ہے؟ انفاق خرچ کرنا ہے، لیکن نہ ہر خرچ کرنا، بلکہ انفاق اس خرچ کرنے کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے کوئی خلا پر ہو جائے، ٹھیک ہے، ایک حقیقی ضرورت برطرف ہو، حقیقت میں پرابلم تھا، ضرورت تھی کسی کی، وہ برطرف ہو، وہ پوری ہو، ٹھیک ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو پتہ نہیں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، بظاہر کہہ رہے ہوتے ہیں ہم دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں، لیکن قرآن کہتے ہیں یہ بدبخت ہے۔ قرآن میں آیات ہے، یہاں پہ نہیں لائے رہے لیکن آیات ہے، خرچ کرتے ہیں اور یہ خرچ ان کے لیے حسرت بن جائے، تو یار میں نے کہاں اتنا پیسہ لگا دیا جبکہ مجھے لگانا کہاں چاہیے تھا، پیسے لگا رہا ہے، زیادہ پیسہ لگا رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں حسرت بن جائے گا ان کا پیسہ لگایا، کہاں لگا رہا، وہ انفاق نہیں، ٹھیک ہے۔ انفاق جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرا۔ تیسرا اور آخری، غصے کو کنٹرول میں رکھنے والے، اس کا کیا مطلب ہے؟ والکاظمین الغیظ، یعنی اپنے جذبات سے مغلوب ہو کے عمل نہیں کرتے، اپنے جذبات سے مغلوب ہو کے عمل نہیں کرتے۔ بہت ہے یہ جس میں آ جائے بہت طاقتور انسان۔ کتنے لوگ ہیں جو چند سیکنڈ کے جذباتی کام ساری عمر پچھتاتے رہتے ہیں، کسی کی باتوں میں گفتگو میں جذباتی ہوئے، آپ خبریں پڑھتے ہوئے، دوست ہیں آپس میں، بات میں جذباتی ہوئے ایک دوسرے کو گولی مار۔ ابھی 1-2-3 ماہ پہلے میں نے خبر پڑھی تھی، اخبار میں آئے روز آتی ہے، مذاق کر رہے، مذاق کرتے کرتے اس طرح چیز جذباتی ہوئے، ایک نے پسٹل نکالا، گولی مار دی، دوست ہے دو۔ اب یہ جذباتی کام ہے نا، چند سیکنڈ میں ہوا ہے، اتنا بڑا گناہ کر دیا، آخرت میں تو جو ہونا، دنیا میں بھی کتنی ذلت و خواری لے آیا، پھر کیا کہتا کاش یہ میں نہ کرتا۔ تو کاظمین الغیظ، اصل میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کون ہے متقین؟ جو جذبات سے مغلوب ہو کے کام نہیں کرتے، بلکہ عقل کی اساس پر ڈیسیژن لیتے، نہ کہ جذباتی ہو۔ کبھی بھی آپ کے گھر کا کوئی معاملہ ہو، آپ کے دوستوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، آس پاس مومنین کے ساتھ، کبھی بھی کوئی فیصلہ جذبات کی حالت میں نہ لیں، نہ جب بہت زیادہ آپ کو ہوا بھری ہو، بہت خوش میں جذبات میں ہو، نہ ڈیسیجن نہ لیں۔ ڈیسیجن لیں جب ذرا وہ 7 اپ کی گیس ذرا نکل جائے، اس وقت ڈیسیجن لیں۔ غصہ آیا ہوا ہے، کوئی ڈیسیجن نہ لیں، بے شک کہہ دیں میں دیکھ لوں گا، لیکن کرے کچھ نہیں، بعد میں آ کے جب غصہ اتر جائے پھر کہیں کہ میں دیکھ لوں گا، کیا دیکھوں گا، ٹھیک ہے، بندہ کہے گا ویسے ہی دیکھ لو، ایک دفعہ کرنا کچھ نہیں۔ لیکن اگر غصے میں آپ ریئیکٹ کریں گے، پتہ نہیں کیا سے کیا نقصان ہو جائے آپ کا یا اگلی پارٹی کا۔ یہ بہت ہی اہم صفت ہے، کیا جذبات عقل پہ غالب نہ آئیں، بلکہ عقل جذبات پر غالب رہے۔ یہ ہے کاظمین الغیظ کا مطلب۔ اسی کا نتیجہ والعافین عن الناس بھی ہوگا۔ جو غصہ قابو نہیں کر سکتا اسے معاف تھوڑی کرنا، اس نے تو پھر چڑھائی کر دینی۔ ابھی 1 ماہ پہلے ہمارے گاؤں سے فون آیا مجھے، وہ فلانا بندہ جو ہے نا اس نے یہ حرکت کر دی ہے اور آپ سے میں نے فوری بات کرنی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ جو ہے، میں کراچی میں ہوں، پچھلے مہینے جب کراچی آیا ہوا تھا، میں کراچی میں ہوں، آپ یہ 4-5 دن رک جائیں میری خاطر، تو میں وہاں پہ آتا ہوں، پھر جیسے آپ نے کہا کر لیں، مجھ سے بڑے تھے، ٹھیک ہے، تو آتے ساتھ تو میں مجھ سے ملنا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ 4-5 دن کراچی مجھے رہنا تھا، گیا وہاں پر،
مجھے ملے، ذکر ہی کوئی نہیں کیا، جس پہ غصہ چڑھا ہوا تھا اس کا ذکر ہی کوئی نہیں. میں نے پوچھا جب کافی دیر بیٹھے ذکر نہیں کیا تو میں نے پوچھا کہ وہ آپ نے کہا تھا کہ آتے ساتھ مجھے ملنا، اور اس وقت غصے میں تھا، چھوڑو دو. کتنی چیزیں ہیں جو بندہ دوستیاں خراب کر دیتا ہے غصے میں، رشتہ داری خراب کر دیتا ہے، میاں بیوی گھر ٹوٹ جاتے ہیں جذباتی اور غصے کے ٹائم میں. ڈیسائیڈ کر لیں جب جذبات غالب ہے، چاہے غم کے، چاہے غصے کے، چاہے خوشی کے جذبات جب غالب ہے، اس وقت کوئی وعدہ نہ کریں، کوئی ڈیسیجن نہ لیں، کوئی عمل. جب نارمل ہو جائے، عقل آپ کی صحیح کام کر رہی ہو، تب سوچ سمجھ کر ڈیسیجن لیں. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. تو یہ اس پہلی تقریر کے جو ایمان کے عنوان سے تھی، ان سب چیزوں کا تعلق بیسیکلی اسی ایمان کے موضوع سے. تقویٰ کا تعلق کس سے؟ ایمان سے. آگے جا کر انشاءاللہ ہمیں بھی توفیق ملی اور یہ سلسلہ جاری رہا تو ہم ڈیفائن کریں گے. ایمان کی بھی ڈیفینیشن کرتے ہیں، لیکن یہاں پر کیا کیا بات پتہ چلی؟ تقویٰ اور اس کا رہبانیت کے ساتھ فرق. ٹھیک ہے. دوسری چیز، اللہ اور رسول کی اطاعت کا نتیجہ اللہ کی رحمت کا حصول ہے، نہ کہ نافرمانیاں کرتے رہو، اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کرو یا اللہ رحم فرما. یہ خود فریبی ہے. اور اس کے بعد اگلی، مغفرت کیا ہوتی ہے؟ زخم کا کیسے بھرے گا؟ نئے زخم نہ لگاؤ. اور اسی طرح آخری بات جو تھی وہ انفاق مین چیز تھی، اور ساتھ کاظمین الغیظ کا بھی معنی آپ کی خدمت میں عرض کیا. پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار ہم سب کو اہل تقویٰ میں شمار فرما، اہل مغفرت میں ہمیں شمار فرما، اور اہل انفاق پروردگار ہم سب کو بننے کی توفیق عطا فرما. متقین کی جو صفات ہیں، خوشی ہو یا سختی ہو، تیری راہ میں خرچ کرنا، اپنے غصے پر قابو رکھنا، اپنے آس پاس کے لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینا، پروردگار ان سب صفات کو ہم سب کو عطا فرما. ہمیں اپنی زندگیاں قرآن کریم اور محمد و آل محمد کی تعلیمات کے سائے میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اس محفل کے حاضرین میں سے کوئی بھی اگر کسی مشکل یا پریشانی کا شکار ہے، پروردگار ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ہم سب کے عزیز و اقربا جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے پروردگار ان کی بخشش اور مغفرت فرما، اور ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.